میری پیاری بہنوں، آج جو بات میں آپ کے ساتھ بانٹنے جا رہی ہوں وہ صرف ایک معلومات نہیں بلکہ ایک ایسا راز ہے جو ہماری زندگی اور ہماری آخرت دونوں کو بدل سکتا ہے۔ ہم سب موت سے ڈرتے ہیں، اور کیوں نہ ڈریں؟ وہ لمحہ جب روح جسم سے جدا ہوتی ہے، وہ وقت جب دنیا کی ہر چیز پیچھے رہ جاتی ہے، وہ گھڑی جو نہایت دردناک کہی جاتی ہے۔ مگر کیا آپ جانتی ہیں، کچھ خوش نصیب عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جنہیں موت کے وقت کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ جی ہاں، ایسی بھی بیویاں ہیں جن کے لیے فرشتے اترتے ہیں، جن کے چہرے نور سے چمکنے لگتے ہیں، جن کی روح آسانی سے، نرمی سے، سکون سے اپنے رب کی طرف لوٹتی ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ سچ ہے، اور اس کا ثبوت ہمیں قرآن سے بھی ملتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے بھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کون سی عورتیں ہیں؟ وہ کون سا طرز زندگی ہے جو موت کے وقت عذاب کو راحت میں بدل دیتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی ان 5 عورتوں کے بارے میں جن کے لیے موت آسان کر دی جاتی ہے، جن کے لیے قبر باغ بن جاتی ہے، جن کے لیے عرش سے خوشخبری آتی ہے۔ مگر ذرا رکیے، میں ابھی ان کے نام نہیں بتاؤں گی۔ پہلے خود سے سوال کیجئے، کیا آپ بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو سکتی ہیں؟ تو آئیے، دل کو حاضر کریں، دل کی آنکھیں کھولیں اور جاننے کی کوشش کریں کہ وہ کون سی 5 عورتیں ہیں جن پر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ 5 عورتیں جنہیں موت کے وقت تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہوتی میں پہلی خوش نصیب عورت، وہ عورت جو تہجد گزار ہو۔ میری پیاری بہنوں، 5 عورتیں جنہیں موت کے وقت تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہوگی، ان میں سب سے پہلی عورت وہ ہے جو رات کی تاریکی میں سب کے سونے کے بعد جاگتی ہے، وضو کرتی ہے، اپنے رب کے سامنے سجدے میں گرتی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو دنیا سے کٹ کر دل سے اللہ سے جڑ جاتی ہے۔ تہجد کی نماز اس کا عشق ہوتا ہے۔ وہ اپنے گیلے بستر کو چھوڑ کر رب کے سامنے آنسو بہاتی ہے۔ جب ساری دنیا کی عورتیں اپنے خوابوں میں ہوتی ہیں، وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والی عورت کو قیامت کے دن خاص نور عطا کیا جائے گا۔ 5 عورتیں جنہیں موت کے وقت تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہوگی، ان میں یہ تہجد گزار عورت وہ خوش نصیب ہے جس پر موت آسان کی جاتی ہے۔ اس کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے پانی کا قطرہ پھول کی پنکھڑی سے پھسل جائے، کیونکہ اس نے دنیا میں اپنے رب سے خلوت میں تعلق جوڑا تھا۔ رب اسے موت کے وقت تنہائی کا درد نہیں دیتا، فرشتے اس کے پاس سکون کے ساتھ آتے ہیں۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک عورت جو عمر بھر تہجد کی عادی تھی، جب اس کا وقت موت قریب آیا تو اس کے چہرے پر ایسا نور تھا کہ لوگ حیران رہ گئے۔ اس نے آخری وقت میں بس اتنا کہا، مجھے کچھ دکھائی دے رہا ہے، جیسے کوئی مجھے لینے آیا ہے، اور وہ مسکرا کر دنیا سے چلی گئی۔ میری بہنوں، یہ کوئی معجزہ نہیں، یہ وعدہ ہے اس رب کا جو اپنے محبوب بندوں کی موت کو آسان کر دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ بھی ان 5 عورتوں میں شامل ہوں جنہیں موت کے وقت تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہوگی، تو تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے، چاہے 1 رات ہو، چاہے 2 رکعت ہو، مگر رات کے سناٹے میں رب سے مانگنا شروع کیجئے۔ یہی وہ تعلق ہے جو موت کے وقت مددگار بنے گا۔ 5 عورتیں جنہیں موت کے وقت تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہوتی میں دوسری خوش نصیب عورت ہے وہ بیوی جو شوہر کی فرما بردار ہو۔ میری عزیز بہنوں، 5 عورتیں جنہیں موت کے وقت تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہوگی، ان میں وہ عورت بھی شامل ہے جو اپنے شوہر کے حقوق کو سمجھتی ہے، اس کی عزت کرتی ہے، اس کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آتی ہے۔ ایسی عورت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جس کا شوہر اس سے راضی ہو وہ جنت میں جائے گی، اور جو عورت دنیا میں شوہر کی خدمت، عزت اور تعاون کو اپنا فریضہ سمجھتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی موت آسان فرما دیتا ہے۔ ایسی عورت صبح اس کے ساتھ جاگتی ہے، شام کو اس کا انتظار کرتی ہے، اس کے دکھ درد میں اس کا سہارا بنتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اس کا شوہر اس کا دنیاوی امام ہے، اور اگر وہ اس کی رضا حاصل کر لے
تو اللہ کی رضا بھی قریب آ جاتی ہے۔ میری بہنوں، 5 عورتیں جنہیں موت کے وقت تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہوگی، ان میں یہ خوش نصیب بیوی اس کے لیے شامل ہوتی ہے، کیونکہ اس نے اپنے گھر کو جنت بنایا ہوتا ہے، اور جو عورت گھر کو جنت بناتی ہے، اللہ اس کی قبر کو بھی جنت کا باغ بنا دیتا ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ایک خاتون ہر وقت شوہر کی خدمت میں لگی رہتی، اس کی تھکن اس کے چہرے پر جھلکتی، مگر زبان پر کبھی شکوہ نہ آیا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ کہہ رہی تھی، موت کا لمحہ ایسا تھا جیسے نیند میں کوئی مجھے جگا رہا ہو، کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر! ایسی بیوی کے لیے فرشتے احترام سے آتے ہیں۔ میری بہنوں، آج ہم خود سے سوال کریں، کیا ہم اپنے شوہر کے لیے رحمت ہیں یا آزمائش؟ اگر ہم چاہتی ہیں کہ ہم ان 5 عورتوں میں شامل ہوں جنہیں موت کے وقت تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہوگی، تو آج سے اپنے شوہر کو اپنے لیے جنت کا دروازہ سمجھ لیجئے۔ 5 عورتیں جنہیں موت کے وقت تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہوتی میں تیسری خوش نصیب عورت وہ ماں جو صبر سے اولاد کی تربیت کرے۔ میری عزیز بہنوں، 5 عورتیں جنہیں موت کے وقت تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہوگی، ان میں تیسری وہ عظیم عورت ہے جو ماں کے مقدس رشتے کو صرف خون کا رشتہ نہیں سمجھتی، بلکہ اللہ کی طرف سے دی گئی ایک امانت سمجھ کر اپنی اولاد کی تربیت کرتی ہے۔ ایسی عورت اپنے بچوں کی ہر تکلیف کو اپنے دل پر لیتی ہے، ان کے لیے راتوں کو جاگتی ہے، دن بھر خدمت کرتی ہے، اور ان کے دل و دماغ کو اللہ کے ذکر سے روشن کرتی ہے۔ یہ وہ ماں ہے جس نے نہ صرف اولاد کو جنم دیا، بلکہ انہیں صبر، نماز، حیا، دین، ادب اور حق سکھایا۔ جب اولاد راہ ہدایت پر آتی ہے تو یہ ماں سجدے میں گرتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ جب اولاد غلطی کرتی ہے تو یہ ماں غصے کے بجائے صبر اور دعا سے کام لیتی ہے۔ ایسی مائیں دنیا میں شاید پہچانی نہ جائیں، مگر عرش کے فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ 5 عورتیں جنہیں موت کے وقت تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہوگی، ان میں یہ صابر ماں اس لیے شامل ہے کہ اس نے اپنی زندگی کسی غرض کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے جیا۔ اس کی دعائیں، اس کے آنسو، اس کا ضبط، اس کا صبر اللہ کے ہاں ضائع نہیں جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم صبر کرنے والوں کا اجر بے حساب دیتے ہیں۔ ایک بزرگ عورت کا قصہ ملتا ہے جس کا بیٹا جوانی میں بگڑ گیا۔ وہ ہر روز تہجد میں اس کے لیے روتی، اس کے لیے صدقہ دیتی، اس کے نام کی نماز پڑھتی۔ برسوں کی محنت کے بعد بیٹا نیک ہو گیا، حافظ قرآن بن گیا۔ جب ماں کا انتقال ہوا تو لوگ حیران تھے کہ اس کا چہرہ ایسا چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند، اور کفن سے ایک خوشبو آ رہی تھی۔ یہ ماں وہی تھی جو اللہ کے لیے اپنے بیٹے کو سنوارتی رہی، صبر کرتی رہی، دعا کرتی رہی۔ میری بہنوں، اگر تم بھی اپنی اولاد کی تربیت میں تھک گئی ہو اور محسوس کرتی ہو کہ کوئی تمہیں سراہتا نہیں، تو جان لو کہ تمہارا ہر آنسو، ہر تھکن، ہر دعا اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ اگر تم نے صبر اور ہمت کے ساتھ ماں ہونے کا حق ادا کیا ہے تو بشارت ہو، تم بھی ان 5 عورتوں میں شامل ہو سکتی ہو جنہیں موت کے وقت تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ 5 عورتیں جنہیں موت کے وقت تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہوتی میں چوتھی خوش نصیب عورت وہ عورت جو زبان کی حفاظت کرتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، 5 عورتیں جنہیں موت کے وقت تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہوگی، ان میں ایک عورت وہ ہے جو اپنی زبان کو قابو میں رکھتی ہے، جو دل آزاری سے بچتی ہے، جو نہ غیبت کرتی ہے، نہ چغلی، نہ الزام تراشی، نہ طعنے بازی۔ اس کی زبان سے کبھی زہر نہیں ٹپکتا، بلکہ وہ صرف وہی بولتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہو۔ ایسی عورت اپنے گھر میں نرم زبان کی خوشبو بکھیرتی ہے۔ وہ اپنے شوہر سے نرمی سے بات کرتی ہے، بچوں کو ادب سے سکھاتی ہے، ساس کو عزت دیتی ہے، بہنوں کی اصلاح نرمی سے کرتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ زبان ایک تیر ہے جو رشتے کا دل چیر سکتا ہے، اسی لیے وہ اپنی زبان کو عبادت بناتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے
میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور 5 عورتیں جنہیں موت کے وقت تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہوگی، ان میں یہ خوش نصیب عورت اس لیے شامل ہے کہ اس نے اپنی زبان کو اللہ کے تابع رکھا، اس نے کسی کی عزت کو نہ اچھالا، کسی کے راز کو نہ فاش کیا، کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی نہ کی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے خوش ہوتا ہے اور موت کے وقت انہیں آسانی دیتا ہے۔ میری بہنوں، کتنی عورتیں صرف زبان کی چھپتی ہوئی باتوں سے گھروں کو جہنم بنا دیتی ہیں۔ وہ نند سے نفرت، بھابھی سے حسد، ساس سے جلتی ہیں اور زبان سے آگ برساتے ہوئے خود بھی جلتی ہیں اور دوسروں کو بھی جلاتی ہیں۔ اور پھر وہی عورتیں جب مرتی ہیں تو موت کی سختی ان کے جسم کو کاٹتی ہے، کیونکہ زبان کے زخم سب سے گہرے ہوتے ہیں اور اللہ کے بندے کی عزت سے کھیلنا اللہ سے جنگ کے مترادف ہوتا ہے۔ مگر وہ عورت جس نے اپنی زبان کو بچایا، لوگوں کے رازوں پر پردہ ڈالا، کسی کا مذاق نہ اڑایا، دلوں کو توڑنے کے بجائے جوڑنے کی بات کی، اللہ تعالیٰ اس کی روح کو آسانی سے نکالتا ہے۔ اس کے ارد گرد فرشتے امن کا گھیرا بناتے ہیں اور موت کا لمحہ ایک خواب کی طرح نرم ہو جاتا ہے۔ 5 عورتیں جنہیں موت کے وقت تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہوگی، ان میں یہ زبان کی حفاظت کرنے والی خوش نصیب عورت بھی شامل ہے۔ اگر آپ بھی چاہتی ہیں کہ موت کے وقت آپ کی پیشانی پر سکون ہو، دل مطمئن ہو اور چہرے پر نور ہو، تو آج اپنی زبان کا روزہ رکھنا سیکھ لیجئے۔ بات کم کیجئے، سوچ سمجھ کر کیجئے، اور جہاں خاموشی بہتر ہو وہاں خاموشی کو اختیار کیجئے۔ یہ وہ چابی ہے جو قبر میں رحمت کے دروازے کھول سکتی ہے۔ 5 عورتیں جنہیں موت کے وقت تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہوتی میں 5ویں خوش نصیب عورت وہ عورت جو سچے دل سے توبہ کرتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، آج ہم جس 5ویں عورت کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ وہی خوش نصیب ہے جس نے اپنی زندگی میں چاہے کتنی ہی کوتاہیاں کی ہوں، جتنی بھی خطائیں کی ہوں، لیکن ایک دن دل سے نادم ہو کر اللہ کے حضور جھک گئی، روئی گڑ گڑائی اور رب سے اپنے ہر گناہ پر معافی مانگ لی۔ اس نے یہ جان لیا کہ بندہ جب اللہ کے سامنے ٹوٹ کر معافی مانگتا ہے تو اللہ نہ صرف اس کی خطائیں مٹا دیتا ہے بلکہ اس کی زندگی اور موت دونوں کو پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ 5 عورتیں جنہیں موت کے وقت تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہوگی، ان میں یہ سچے دل سے توبہ کرنے والی عورت بھی شامل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں وعدہ فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس عورت نے کبھی کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی سے حسد کیا ہوگا، وقت برباد کیا ہوگا، نمازوں میں کوتاہی کی ہوگی، مگر پھر ایک دن وہ بدلی اور اپنی زندگی کا رخ اللہ کی طرف موڑ لیا۔ اس نے کہا، یا رب، میں تیری بندی ہوں، میں نے بہت غلطیاں کی، مگر اب میں واپس تیرے در پر آئی ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اور میری بہنوں، رب کبھی کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتا۔ اس نے اس عورت کے آنسو سنبھال لیے، اس کے پچھلے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا، اور جب اس کا وقت موت آیا تو نہ اس کے چہرے پر تکلیف تھی، نہ سانسوں میں بوجھ، بلکہ ایک سکون، ایک نور، ایک خوشبو اس کی روح کے ساتھ نکل رہی تھی۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک عورت جس نے ساری زندگی دنیا داری میں گزار دی، مگر عمر کے آخری حصے میں جب اسے احساس ہوا تو اس نے سب کچھ چھوڑ کر نیکی کا راستہ اپنا لیا، قرآن پڑھنے لگی، سادہ لباس پہننے لگی، حقوق العباد ادا کرنے لگی۔ ایک دن سوتے ہوئے اس کی روح پرواز کر گئی۔ کوئی تڑپ نہیں، کوئی چیخ نہیں، کوئی آہ نہیں، صرف سکون، صرف خاموشی۔ لوگ حیران تھے، مگر ایک نیک خاتون نے خواب میں دیکھا کہ وہ کہہ رہی تھی، میری توبہ نے مجھے موت کی سختی سے بچا لیا، اللہ نے مجھ پر کرم کر دیا۔ 5 عورتیں جنہیں موت کے وقت تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہوگی، ان میں یہ عورت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کبھی مایوس نہیں کرتا، چاہے زندگی کے کسی بھی موڑ پر ہو، سچے دل سے توبہ کر لو، موت آسان ہو جائے گی، قبر روشنی سے بھر جائے گی، فرشتے سلام کریں گے۔ میری پیاری بہنوں، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم نے بہت غلطیاں کی ہیں تو آج ہی رات اللہ کے سامنے جھک جاؤ، توبہ کر لو، روتے ہوئے نادم ہو کر، شرمندگی کے ساتھ، اور پھر دیکھنا
تم بھی ان 5 عورتوں میں شامل ہو جاؤ گی جنہیں موت کے وقت تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔